دادا بھی مومن ہے، نبی ہمیشہ پاک پشتوں میں آتے ہیں۔
نجاست والی جگہ پہ کبھی نہیں ہوگی. بالخصوص ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نبی کے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دادا حضرت ابوبکر، جتنے بھی آدم علیہ السلام دینا چاہیے. کیونکہ اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ کراتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کے باپ مشرک تھے، لوط علیہ السلام کی بیوی کے حوالے سے. تو جن کا قرآن نے واضح ذکر کیا، یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مشرکوں میں سے تھے، کافروں میں سے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا لیس من اہلک، اے میرے پیارے لوط وہ تیری اب اولاد ہی نہیں. کفر سے رشتہ منقطع ہو جاتا، شرک سے رشتہ منقطع ہو جاتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جو آباء و اجداد تھے، آپ کے باپ، آپ کے دادا، وہ سب کے سب مومن تھے اور مسلمان تھے. تو برادران اسلام، اس لیے ہمیں یہ ابتدا میں نے عرض کر دیا تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں جو ایک انتشار لوگ، کیونکہ بغیر تحقیق کے لوگ بول دیتے ہیں، بعض بدنیتی ہوتی ہے اور بعض اوقات بدنیتی تو نہیں لیکن کم علمی اور کم عقلی ضرور ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے بزرگوں سے، علماء سے ان مسائل کو سمجھ لینا چاہیے اور پوچھ لینا چاہیے. تو فرمایا ہے کہ معاملہ یوں تھا کہ جب یہود و نصارہ سے بات ہوتی تو وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں. کیونکہ یہود کے نزدیک بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے آپ جد الانبیاء ہیں. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے نبی بنے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. بنی اسرائیل کی ساری جتنے بھی انبیاء تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور اللہ کا دین اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا یہ پیغام نہیں تھا اللہ کے سوا کسی کی پوجا میں. تو یہ سب سے پہلا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان سے پوچھئے انہوں نے کتنے خدا بنا ڈالے. انہوں نے اپنی مرضی سے چاہے وہ حلال و حرام کے فیصلے کرتے، اپنی مرضی سے جزا و سزا کے فیصلے کرتے. تو جب یہ بات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کا جب حوالہ ہوا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہو نہیں سکتا کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا ہم ہی ملت ابراہیم ہیں. اور پھر وہ سارا جو واقعات قرآن کریم کی جگہ پہ آئے، احادیث پہ آئے کہ حضرت سید ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ بچپن میں ہی وہ بت نہ پرستی کرتے تھے نہ بت فروشی کیا کرتے، بلکہ بت کے گلے میں رسی ڈال کے بازاروں میں گھسیٹا کرتے تھے. وہ مشہور واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اپنے کو جو ان کا میلہ کرتا تھا، اس میلے کے اندر انہوں نے دعوت دی، آؤ ہماری عید ہے، ہمارا میلہ ہے، تو آؤ. فرمایا میں آپ نے عذر پیش کیا. ساری بستی والے اس میلے کی طرف چلے گئے. حضرت موقع تھا، آپ نے فوری کلہاڑا اٹھایا اور جا کے اس بت کدے میں داخل ہو گئے اور جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے سب کو مسمار کر دیا. کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کو زمین پہ گرا دیا. سارے بت پرست جتنے بت تھے سب کو توڑ مروڑ کے رکھ دیا. الا قبیلہ جو سب سے بڑا تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور اپنا جو کلہاڑا تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا. وہ میلے والے شام کو جب وہ ناچ گا کے واپس آئے تو واپس آ کے جب بت کدے میں عبادت کے لیے داخل ہوئے تو حیران رہے. سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے، زمین بوس تھے. بڑے حیران ہوئے، دیکھا تو بڑے بت جو ہے اسی طرح کھڑا، اس کی کندھے پہ اسی طرح کلہاڑا. بڑے حیران ہوئے. سب نے کہا یہ ہوا کیا؟ ہمارے بتوں کے ساتھ نعوذ باللہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کون ہے اس طرح کرنے والا؟ سب نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. ابراہیم علیہ السلام آئے. ہاں جی تم نے یہ کیا؟ آپ نے فرمایا جو جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اسی سے پوچھ لو. تمہارے جو خدا ہے جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کے تم منتیں مانگتے ہو، جس سے تم عزت مانگتے ہو، جس سے تم اولاد مانگتے ہو، جس سے تم بارش مانگتے ہو، جس کی پوجا کرتے ہو، اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو. تو سب نے دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام کے طرف دیکھ کے کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بول نہیں سکتا، یہ ہل نہیں سکتا، ہم کس طرح اس سے پوچھیں؟ تو
تو آپ نے فرمایا پھر خود ہی سمجھ لو. آپ نے فرمایا پھر خود ہی سمجھ لو. انہوں نے کہا کیا سمجھ لیں؟ فرمایا جو تم بول نہیں سکتا تم اس کی پوجا بھی کیسے کریں؟ اس بات کو لاجواب ہو گئے. جب لاجواب ہو گئے تو یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تھا کہ کبھی بھی اپنے جب نمرود کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا, وہ پہلا ڈکٹیٹر جابر تھا جس نے اتنا ظلم کیا, خود کو خدا کہلوا کے لوگوں کے سامنے لوگوں سے پوچھتا بتاؤ تمہیں رزق کون دیتا, کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ وہ سبھی کہتے ہیں نمرود تم ہی ہمیں دیتے ہو رزق, اور اس کے سامنے جھکتے سجدہ کرتے ہیں. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا, ان سے پوچھا من ربوں کا, ابراہیم بتا تیرا رب کون ہے؟ جب یہ بات ہوئی نا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو یحیی و یمیت, جو مجھے جس نے زندگی دی ہے جو موت دیتا وہی اللہ ہے. جب اتنی بات ہوئی نا تو نمرود نے فوراً جواب دیا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر زندگی اور موت دینے والا رب اور خدا ہے تو قال انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. اور فوری طور پر اس نے جیل سے قیدی کو بلایا جو کیپٹل پنشمنٹ کا حقدار تھا, سزائے موت اس کو ملی ہوئی, اس کو بلایا بلا کر اس نے کہا اس کو آزاد کر دو, اور بے گناہ شخص کو بلا کر اس کا سر پن سے اتار دیا. کہا دیکھا انا احیی و امیت, میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں, نعوذ باللہ. یہ سزائے موت کا قیدی تھا, اس کو میں نے چھوڑ دیا زندہ رکھا, اور یہ بے گناہ تھا میں نے مار دیا. جب اتنا اس کے سامنے تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام لاجواب ہو جائیں گے, تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب دیا نہیں, فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف سورج کو غروب. میرا رب تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. برادران اسلام, فرمایا تم یہ جھوٹ بولتے ہو, یہ لفظوں کی شوخ بازی ہے, تم نہ زندہ کر سکتے ہو نہ مار سکتے ہو, مگر اگر تم خدا ہو تو میرا خدا تو وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لاتا طلوع کرتا, اس کے حکم سے سورج نکلتا ہے, فأتی بها من المغرب, مغرب کی طرف غروب کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ حالت یہ تو کون ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرے, مغرب کی طرف طلوع کرے مشرق سے غروب کرے, کون ہے؟ جب کوئی نہیں تھا لاجواب ہوا تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر, مبہوت ہو گئے وہ کافر. اب اس کا کیا جواب دیں؟ فرمایا پتا چلا میں ابراہیم کا خدا کون ہے, تمہارے یہ بت اور یہ نمرود جھوٹا ہے, وہ میرا خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, نظر بھی رکھے سماعت دے بھی, وہی اللہ وحدہ لا شریک جو کسی کا محتاج نہیں. تو سامعین زیبکار فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے مغرب کی طرف غروب کرتا ہے. یاد رکھنا ساری کائنات پہ حکم میرے اللہ وحدہ لا شریک کا چلتا ہے. جدھر دیکھو نظر آتے ہیں ایک رحمان کے جلوے, ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے, مشرقینوں
جدھر دیکھو نظر آتے ہیں ایک رحمان مل کے باز بلند کہیں اور جدھر دیکھو نظر آتے رب المشرق جدھر دیکھو نظر آتے خاموش ہو گیا فبہت اللہ جی کا فضل بالکل خاموش مبہوت ہو گیا کوئی جواب نہیں تھا it was pin drop silence کیا جواب دیتا فرمایا یہی تو بات ہے یہ جھوٹے خدا کچھ نہیں کر سکتے سچا خدا سب کچھ کر سکتا جب کوئی جواب نہ بن پڑا پھر کہنے لگا اچھا اگر جواب نہیں جب جھوٹ ثابت ہو جائے پھر لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ آ جاتی ہے پھر دشنام درازی اور تانے اور میرے آ جاتے ہیں سب و شتم آج شروع ہو جاتا ہے جب وہ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا they were speechless there was no answer پھر اس نے کہا اچھا اب یہ بات نہیں مانتا تو آگ جلا کے نعوذ باللہ اس کو بھسم کر دیا جائے ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ جلا دیا جائے تبلیغ رہی اب یہ وہ موقع تھا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بھٹک جاتے جان بچانی آگ سامنے 1 مہینہ پورا آگ کا الاؤ جلایا گیا کہاں کہاں سے لکڑیاں اکٹھی کی گئی حتیٰ کہ اتنی زیادہ آگ تھی کہ جب وہ جلائی گئی اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا جل کے گر جاتا تھا اس کی تپش کے ساتھ اتنی آگ جلائی گئی لیکن جب آگ جلانے کے بعد دیکھا گیا ابراہیم علیہ السلام
को कैद कर दिया गया, तन्हा, और कहा गया अब भी आके नमरूद को सजदा कर लो। फरमाया नहीं, मेरा खुदा तो अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अब बताओ उन लोगों को जो मिल्लत इब्राहिमी का दावा करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबलीग का पहला सबक अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक की वहदानियत है, उसकी अहदियत और समदियत था, लेकिन कोई जवाब न था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया, बड़ी दूर से मंजरील के जरिए आग को जो है वो फेंका गया, लेकिन मेरे रब की कुदरत देखनी थी। ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबराए, ना पशेमान थे, ना ये था कि अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अरे खुदा के नाम पे जिंदगी तो मिलती था। खुदा का नाम जिंदगियों को खत्म नहीं करता, मुर्दों को भी जिंदा कर देता। तो सामने जी वक़्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग जल रही है, ऐ प्यारे इब्राहिम पास आ जाओ, आज भी नमरूद की खुदाई करो, बिस्मिल्लाह मान लो, इसकी जो है इसके सामने सजदा कर लो, नमरूद के सामने झुक जाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक ही जवाब था, ना मैं खलील हूँ, मैं जो है अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकने वाला नहीं, किसी के सामने जो है वो गिरने वाला नहीं। मेरा जब भी सजदा होगा, मेरी जमीनें तैयार झुकेगी तो अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने। फिर हुआ क्या, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। ये मोहब्बत और इश्क की बात है, इसलिए इकबाल ने कहा बेहतर है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। सारियां गल्लां जड़ियां ना इलम दियां नहीं मन्नी दियां, कुछ गल्लां वो नहीं जड़ियां इलम ते अकल तो बाहर होंदियां, वो इश्क ते मोहब्बत फैसला करता। अगर अकल का फैसला होता तो ये होता कि ते मर ना जावा, रोटी लगती है भाई, मेरा कारोबार बंद ना हो जाए, मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरी औलाद को खतरा है, मेरे खतरा है, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ये अकल कहती है। मगर दिल और इश्क का फैसला ये था कि जिसने दिल दिया, जिसने जिस्म दिया, जिसने इज्जत दिया, जिसने जान दी है, वही रब है, उसके नाम पे हर चीज को कुर्बान तो सामीने जी बता, तो सामीने जी बता इस करना पे मेरा बेइज्जत जलाओ जिदों नमरूद दिया तो ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम आज वो कभी जरा आज भी मान जाओ तेरी जिंदगी बच जाएगी, आज लोग शरण वास को जन्नत तो बच जाएगा। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फैसला कीजिए, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। मिल के मेरे नाल कोई बेखतर आतिश
جو ہر چیز کی انجینئرنگ کرتے ہیں اللہ کے، وہ ان کی اپنی عقل کی انجینئرنگ ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی یہ شعر غلط ہے، کس لیے؟ جن عقل ہے میں اگر تماشا لبے بام بھی بے خطر کود پڑا. ابراہیم علیہ السلام خود تو نہیں کود پڑے تھے، ان کو تو نمرود نے پھینکا تھا. اوے بندہ خدا، وہ تیار تھے کودنے کے لیے، تیری طرح بینکس میں بیٹھ کے تو فیصلے نہیں کرتے تھے، میدان میں تھے اور فیصلہ ان کا تھا کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں خدا کی توحید کو چھوڑ نہیں سکتا. تو تمہارا دماغ ٹیکنیکلی خراب ہو چکا ہے. اقبال دینا ہو کتے سے آنا سے تو 4 بھی جمعے کا بھی اقبال دے بھاگ آنے ایسے ہی بیٹھ کے. جو بعض لوگوں کو مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں تو ہمیں میرے خود نہ بھی ہو جاؤں. وہ ایک بڑا مشہور سا ایک جوک سا بنا ہے. ایک مولوی صاحب سا نا تو کسی علاقے جا کے کہ آن تو بعد لوگ جمعہ پڑھان بڑا زور لان انہوں نے سنے کوئی نہ. انہاں کبھی میں کو اتنا چلو گیا جمعہ پڑھانے ہیں پینڈا دے نوٹس ہی نہیں پہنتے. انہیں ایک جمعہ تقریر کی دیا کہ 2-4-5 بندے بیٹھے. انہیں کبھی گل لے ہوئے میں بڑی تحقیق کی تھی. میرے نزدیک ٹیکنیکلی گدھا جہاں وہ حلال ہے. وہ سارے بندے حیران ہو گئے مولوی صاحب نے کیڑی گل کر دی. وہ جناب جمعہ شمعہ پڑھا کے مولوی صاحب باہر گئے. سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا. مولانا یہ آپ نے فرمایا فتویٰ دے دیا. انہوں نے کہا جی میری ریسرچ ہے، میں انجینئر ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں. گدھا حلال ہے. دیکھو اس کی بھی 4 ٹانگیں، گائے کی بھی 4 ٹانگیں، اس کے بھی 2 آنکھ، گائے کے بھی 2 آنکھ، اس کے بھی 2 کان، گائے کے بھی 2 کان. تو ایک ہی طرح کے ہیں، قد کا فرق ہے، لہٰذا ٹیکنیکلی گدھا حلال ہے. مولوی جی مسئلہ دسو، کہاں سے پڑھا، کہاں سے تحقیق؟ میں کہا ایسے نہیں، اگلی کلپ میں بتاؤں گا، اگلا جناب میں لیکچر میں بتاؤں گا، اگلے جمعے دساں. اب جب وہ جمعے کا دن آیا، وہ ایک پنڈ جو دوجے پنڈ جو چوتھے پنڈ، وہ پورا راہ پہ گیا. کی ہوا جو مولویوں کا کھوتا رہا، سارے پنڈوں اپنے جمعے چھاڑے کے مولوی پیچھے کھلوتے کہ میں تھوڑی مولوی صاحب کی آمد. مولوی صاحب نے جناب اسی طرح تیار شیار ہوئے اور کیمرے شیمرے سارے تیار ہو کے مولوی صاحب نے تقریر شروع کی. ساری تقریر کرنے کی گدے کی گل نہیں کوئی، کھوتے کی گل نہیں کوئی. بڑے حیران. جمعہ خل مولانا آپ نے تو آج بتانا تھا، آپ کی تحقیق تھی، آپ کی ریسرچ تھی، آپ نے انجینئر کی ہوئی تھی، آپ کی انجینئر کے مطابق آپ نے ثابت کرنا تھا گدھا حلال ہے. انہوں نے کہا نہیں ایکچولی ٹیکنیکلی مجھے فالٹ آ گیا تھا، گدھا حرام. تو انہوں نے کہا مولوی جی رولا کرنا پیسے. انہوں نے کہا اتنے جمعے پڑھانا نہیں سر، چلو اور مشہور تھے ہو گیا. کہا مولوی وہ کھوتے والا مولوی. وہ خدا کے بندوں مشہور ہونے کے لیے بدنامی ماتھے پہ نہ لگاؤ. نہ خدا کی بندگی کرو، میرے نبی کی غلامی کرو تو خدا تمہیں مقبول ارب و عجم بنا دے. پھر تم خطیب الاسلام بن جاؤ گے. اٹھے مسئلے کریا نہیں، دنیا کا مال کمایا نہیں، اپنے نام کی مالا چھپنے اور چھپانے سے نہیں. شان ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، خدا کی بندگی سے ملتا ہے، مصطفیٰ کی غلامی. ایک دفعہ اس خدا رسول کے ہو کے تو دیکھو، تجھے پتا چلے دنیا کا مال مک جاتا ہے. میرے نبی کی غلامی کرے نہ مال مکتا ہے، نہ عزت مکتی، نہ نام مکتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، کچھ ایسے ہر دور میں کچھ ایسے ملا، کچھ مولوی نما، جو صحیح مولوی ہوتا ہے وہ کبھی اپنے دین کو بیچتا نہیں ہے. وہ فتنوں کی بات نہیں کرتا، وہ قرآن و سنت کی بات کرتا ہے. وہ جھوٹی اور موضوع روایات پیش کر کے اپنے آپ کو مشہور ہونے کی بات نہیں کرتا. نہ وہ کسی کی دل کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہے. جو حقیقی عالم مولوی اور مولانا ہوتا ہے وہ صحیح وہی ہے جو خدا کی رضا کے لیے بات کرتا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کی بات کرتا ہے. وہ فساد نہیں پھیلاتا، وہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتا، وہ نبی کے دین کو دیکھتا. اس لیے ایسے فکروں سے بچا کریں جو اچانک آتے ہیں. والد کریم نے فرمایا کہ یہ شرارے ہوتے ہیں.
جو دیکھنے میں بڑے خوشنما مگر ان کی عمر کم ہوتی ہے. ورنہ داتا لجویری نے ان کے مسئلے نہیں کیے، خواجہ اجمیری نے تو ایسے مسئلے نہیں کیے، حضرت پیر میرے علی نے تو ایسے مسئلے نہیں کیے، امیر ملت اور ثانی لسانی نے تو ایسے مسئلے نہیں کیے، شیر ربانی نے تو ایسے مسئلے نہیں کیے، عبدالقادر جیلانی نے تو ایسے مسئلے نہیں کیے، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیا. امام مجدد فیضانی نے حق گوئی کی ہے، امام احمد رضا بریلوی نے ہمیشہ حق بات کی ہے. ارے تاجدار حافظ آباد نے ہمیشہ یا خدا کی رضا کو دیکھا یا مصطفیٰ کی رضا. اس لیے جھوٹی باتیں ایسے نہ کیا کرے. اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے، ہر فتنے سے پناہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے. تو سامعین عزیز و عرض کرنا پیا، لہٰذا ایسے مسئلوں سے ہم بری ہیں. ہم تو اللہ ہمیں دین حق پہ رکھے، قرآن کے آگے طالب علم بنائے. ہمیں جب تک زندہ ہے مومن رہے، مسلمان رہے، پھر موت بھی آئے تو نبی کی غلامی میں آئے. ہمارا جینا ہمارا مرنا سب نبی کے لیے ہے. کہ محمد سے وفا کر تو نے تو ہمیں تیرے ہیں
رکھیا جے تسی ملت ابراہیمی نہیں تسی دین حنیفیوں کے نہیں فرمایا رب الجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا اللہ کا قرآن ذکر کر دے پیا جنہوں ابراہیم علیہ السلام باپ بھی بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام جنہوں اللہ کا گھر بنا دینے پہ بیت اللہ نے بنیادہ رکھ دینے پہ تے دعا کی پہ مدنی قرآن آندے پیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دعا مانگنے میں حضرت خلیل اللہ اے میرے ربا کدوں دعا مانگی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ جدوں گھر دی بنیاد رکھ دینے پہ نیاں رکھ دینے پہ اللہ دے گھر کعبے دیاں تے دعا کی منگ دینے پہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا مسلما اے قرآن گواہ ہے کہ بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 127 128 یا رب العالمین ہمیں بنا کیا بنا یہ تو کہتا ہے نا ٹیکنیکلی غلط ہے اے اللہ کا قرآن سن تیرا دماغ ٹیکنیکلی غلط ہے خیال ہو گیا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك اے ساڈے رب اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک ہمیں اسلام پہ برقرار رکھ اپنے حضور گردن جھکانے والا گردن رکھنے والا مولا تیرے سامنے جھکنے والا اپنی سوچ اپنی عقل اپنی خواہش کے سامنے اپنا ہر چیز کو وجعلنا مسلمین ہمیں اپنے بارگاہ میں جھکنے والا رکھ اسلام کا مسلمان کا مطلب ہی ہے یہی مطلب ہے اسلام کا دو معنی میں آتا ہے ایک امن کے معنی میں پیس کے معنی میں the meaning of Islam is peace absolutely اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو فنا کر کے خدا کے حکم کے سامنے جھک جانا اس کو اسلام کہتے ہیں absolute submission to Allah the Almighty کوئی مرضی تو چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں اسلام کا مسلمان ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا تو کہتا ہے ان کو بے خبر کیوں پڑا خود نہیں کھلے ٹیکنیکلی غلط ہے یہاں پہ انہوں نے دعا مانگی اللہ میں تو اپنے سامنے جھکن نہیں غیر کے سامنے جھکن نہیں لگا تیرے لیے جھکے دنیا کے لیے نہیں مال کے لیے نہیں دولت کے لیے نہیں رزق کے لیے نہیں شان میں ظاہری کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے اور نہ صرف لاکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لاکا یا اللہ مجھے ہمیں نہیں ومن ذریتنا ہماری اولاد کو ہماری ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور ذریت کو امت مسلمہ امت مسلمہ بنا امت یاد رکھنا یہی امت کا تصور ہے ہم امت مسلمہ ہے امت اونچا بولیے ہم امت مسلمہ قرآن ہمیں کہتا ہے یہ اگر توجہ ہو تو اس بات کا جواب دیں ہے توجہ شاہ صاحب قرآن نے کہا آپ نے پڑھا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ کہ ہمیں امت مسلمہ بنا
شاہد مسلمان کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ ہم انکار نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ ہم مسلمان نہیں. ہم سب کون ہیں؟ پوچھا بولیے، ہم سب کون ہیں؟ مسلمان. تو شاید میں مسلمان ہوں تو پھر سنی کا دے، قادری کا دے، نقشبندی کیسے؟ پھر یہ آپ اپنے آپ کو یہ کیوں کہلواتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سامنے کون ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کفر تھا. جب امت کا مقابلہ دوسری قوم سے ہو تو کہیں گے ہم امت مسلمان. تو اس کی مثال سے آپ کو مزید وضاحت کر دوں. میں اپنے تعلیمی سلسلے میں کچھ عرصہ ملک سے باہر رہا، تقریباً کوئی 4 سال کا عرصہ مستقل طور پہ میں لندن میں رہا اپنے تعلیمی سلسلے میں. تو جب میں وہاں پہ تھا تو میرے ساتھ انڈیا کے ہندو بھی تھے، افریقہ کے کرسچن بھی تھے، یہودی بھی تھے، سکھ بھی تھے، میرے ساتھ کلاس میں پڑھے. اب وہاں پہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ who are you? where are you from? تو میں آپ کے سامنے ایتھے جتھے بھی لکھا جائے نا لکھا جاتا ہے حافظ آباد. انجی ہے نا. آج بھی میرے والد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی. وہاں پہ اگر لندن میں بیٹھے ہوئے مجھ سے کوئی پوچھے where are you from? تو what do we say? بولو اچھی بولو. حافظ آباد نہیں. I would say there I'm from Pakistan. وہاں پہ میں کون ہوں؟ پاکستانی. کیونکہ میرے سامنے انڈین ہیں، اسرائیلی ہیں، افریقن ہیں، انگلستانی ہیں، ہر ملک کا ہے. تو میں کیا کہوں گا؟ میں کون ہوں؟ پاکستانی. تو اس کا کیا مطلب میں حافظ آبادی نہیں؟ میں حافظ آبادی بھی ہوں، میں پاکستانی بھی ہوں. اچھا اب میں پاکستان آیا، اسلام آباد میں ہوں. اب وہاں پہ KPK سے بھی ہیں، سندھ سے بھی ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، بلوچستان سے بھی ہیں. ہاں جی آپ بتائیں آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں کہوں گا پاکستان سے. کیا کہوں؟ پنجاب. I'm from پنجاب. میں پنجاب سے ہوں. اچھا جی ہوں میں تمہیں تو لاہور آ گئے، ہائی کورٹ جانا گیا، وکیل سارے کہتے شاہ جی کتوں گئے ہو؟ تو کیا کہا پنجاب کا. میں حافظ آباد سے. اچھا اب میں حافظ آباد بیٹھ گیا. شاہ جی کتوں گئے ہو؟ جگہ ہے کہ نہیں؟ جب مقابلہ چھوٹا ہوتا ہے پہچان بدلتی رہتی. کبھی میں پاکستانی، کبھی میں پنجابی، کبھی میں حافظ آبادی، کبھی میں کریم کا لندی. تو جب سامنے پنجابی ہوں گے تو میں شہر بتاؤں گا، سامنے ہوں گے تو اپنی قومیت بتاؤں گا. جب سامنے جو ہے وہ شہر کے لوگ ہوں گے تو اپنا محلہ بتاؤں گا. جب محلے کے لوگ ہوں گے تو اپنی گلی بتاؤں گا. کیونکہ پہچان بدل گئی. ارے سامنے ہوگا کفر، سامنے ہوگا ہندو، عیسائی، یہودی. کون ہو؟ میں کہوں گا مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں. اب سب مسلمان اکٹھے ہو گئے. ہاں جی آپ بتائیں کون ہے؟ میں کہوں گا میں سنی ہوں. اب سب سنی اکٹھے ہو گئے. ہاں جی بتائیں کون ہے؟ میں کہوں گا میں حسینی ہوں. جب سارے حسینی اکٹھے ہو گئے اب بتائیں میں کہوں گا میں نقشبندی ہوں. کوئی کہے گا میں چشتی ہوں، کوئی کہے گا میں سہروردی ہوں. اچھا سارے نقشبندی اکٹھے ہو گئے. کوئی کون ہے؟ میں کہوں گا میں شبیر ہوں. آپ زبانی پہچان دیکھو سامنے کون ہے. سامنے کفر ہوگا تو ہم مسلمان ہوں گے. سامنے مسلمان ہوں گے، حنفی ہوں گے، شافی ہوں گے، جو ہے وہ حنبلی ہوں گے، تو مالکی ہوں گے. ہم کہیں گے ہم سنی حنفی ہیں، ماتریدی ہیں. تو یہ تو پہچانے سے بدلتی ہے. جب کوئی پاکستانی کہے تو یہ پنجابی کی نفی نہیں ہے. جب کوئی حافظ آبادی کہے تو یہ پاکستانی کی نفی. ہم سنی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہم مسلمان ہیں. ہم حنفی ہیں، سنی ہیں، ماتریدی ہیں، حسین ہیں. یہ ہماری پہچان.
ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس سے فرق نہیں. ہاں فرقہ نہ بنو, یہ فرقے نہیں ہے, یاد رکھیے حنفی شافعی مالکی فرقے نہیں ہیں. فرقہ قادیانیت ہے, فرقہ رافضیت ہے, فرقہ خارجیت ہے, فرقے ہیں, قدریہ ہیں, جبریہ ہیں, خارجی ہیں, ناصری ہیں. حنفی مالکی شافعی فرقے نہیں ہیں. یہ سب مسلمان ہیں. تو سامی نے بھی وقت کرنا پیا, حضرت سید ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ چرچ کر دینے پہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ یا رب العالمین سانو مسلمان قائم فرما. اب پتہ چلا یہ ابراہیم کا فیصلہ تھا, اللہ کے سب کے سب مسلمان تھے, سب کے سب مسلمان تھے. دوسرے سب زیادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کی اولاد میں سے میرے نبی کا کوئی نبی نہیں ہوا, میرے نبی کا کوئی نبی نہیں ہوا. اب ان کی اولاد میں سے نبی تو اور نہیں تھا سوائے ہمارے آقا علیہ السلام کے, مگر جس پشت میں میرا نبی آیا وہ سب عزیز الحکیم. کون مومن جن پشتوں میں میرا نبی آتا ہے. یا اللہ کے رسول کھل رہے وَمِنْهُمْ فِيهِمْ إِذْنِي سبحان اللہ. تو اچھی کہہ یا اللہ ایک نبی کی پیشت تو ہو جائے, رسول آ جائے. فیہم منہم ان میں سے, منہم ان میں سے, کن میں سے, ومن ذریتنا امۃ مسلمہ, کہ امام مومن جدا بات بھی. کون ہے منہم کے پہلے مصداق میرے نبی کے بہت خطاب ہے. تو صحابی نے جو قرض کرنا پیا, پھر میرا اللہ فرمانے لگا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ میرے رب العالمین جڑا ملت ابراہیمی وہ لوگ منہ موڑ لگے, جڑا ملت ابراہیمی وہ چھوڑ دے, وہ دل دا احمق ہے, وہ دا اپنا بیڑا غرق ہو گیا ہے, وہ پاگل ہے, بے وقوف ہے, وہ جڑا بڑا جڑا ہے, وہ دل دا وہ دماغ بھی خراب ہے, وہ دا دل بھی خراب ہے. کیونکہ وقت والا کا استفیناہ فی الدنیا, بے شک اللہ رب العزت نے انہوں دنیا دے چن لیا ہے. بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا, اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص طور کی قابلیت والوں نے. تو پتہ یہ چلا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت اور دین مصطفیٰ کو دین اسلام کا جب ایک گلہ کر لیا, خلیل نے دوبارہ عرض کی اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا اسلم, اے ابراہیم گردن رکھ دو. اسلم, ابراہیم گردن جھکا دو, گردن رکھ دو, میری حکم مان لو. ابراہیم کیا کہ یا اللہ نہیں کہا اس نے نہ, قال اسلمت لرب العالمین, مولا تو حکم دیتا اسلمت, میں گردن رکھ دیتا. انہوں آگے جلاؤ, میرے کوئی پرواہ نہیں, I don't care about that. بالکل کوئی پرواہ نہیں, بے خطر کیوں پڑا. اسلم, اسلمت, بے خطر کیوں پڑا, کیونکہ پتہ کہ سلامتی اگے سلامتی رب دے حکم نے آگے جلا سلام سنیا. رب ذوالجلال نے فرمایا
یہ لائٹ کی روشنی ہے، یہ بھی تو نار ہے نا، اس کی روشنی باقی ہے، اس کی جلن نہیں، جلن مکا چھڑتا ہے کہ جدو رب العالمین ہوئے تو وہ آگ دیتا پشو مکا چھڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں آگ میں چلیں یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم، آگ سلام کی بادی ہو گئی، دنیا حیران رہ گئی، پتہ لگا کہ جنہیں ابراہیم علیہ السلام دا رب ذوالجلال دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی جنہیں ملت ابراہیمی نہیں، تسی سلام والے نہیں، اسی ملت ابراہیمی، اسی سلام والے، وصیت کی تھی وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی ہے، اسی دین کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، دونوں صاحبزادے سب سے بالخصوص، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی وصیت ہوا یعقوب، اور یعقوب نے یا بنی اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا۔ اب ان لوگوں کو پیغام دوں گا جو کہتے ہیں humanity is a great religion, we don't believe in any other religion, we just believe in humanity, all these are sects and communal violence, we don't want to indulge and involve in that kind of sectarianism۔ میرا ان سے سوال یہ ہے اللہ نے یہ چنا تو جو اس دین کا انکار کرے گا وہ اس کی کوئی انسانیت قبول نہیں ہوگی، اس کی انسانیت قبول ہے، وہی قبول ہے جو خدا کا حکم ہے، جو حضرت ابراہیم کا، جس کو اللہ نے چنا ہوا ہے وہ اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اچھی بولو اور زور سے بولو، آنے والی نسلوں کو بھی پتا چل جائے ہمارا دین کیا ہے۔ 5 دفعہ کہہ دو ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، اسلام اسلام اسلام۔ جب میرے آگے بھی کہنا ہے تو تو فائدہ کیوں چاہیے گرم ہو، میں گرم ہونے ٹھنڈا کر دیں ہاتھ ہو بھی پڑے میرے ہر باری کہنا پڑے جیڑا ہوتا ہے نا یہ سیٹ ہی ہوئی نہیں لگے۔ اس کی مجھے بات یاد آ گئی، وہ انگریز بڑا پریشان تھا کہ افغانستان سے معاملہ طے نہیں پا رہا، جب افغان وفد یہاں آتا پاکستان میں آ کے مذاکرات ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے جی ہم جیسے کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں امن، واپس جاتے افغانستان کے پہاڑوں میں تو جا کے پھر بندوقیں چوری، بڑے حیران ایتھے ہو رہا میں نے اتنے جا کے پڑھ جاندے، انہیں کہا اچھا ایسا کرو، کسی سیاح منہ نے آخر مٹی کا فرق ہے، مٹی کا فرق ہے کہ پاکستان میں بغیر حکمران نے جب انہوں نے یہ سر کیا دے تو وہ شبی دے چھڑ دے، مندر بھی بنا چھڑ دے، انہاں کہ نہیں کرو انہیں چیک کرنا ہے کہ افغانستان کی مٹی بھی نال نہیں ہے، انہاں کار پر تھلے افغانی مٹی رکھی ہوتی ہے، افغانیوں کو بلا رہا انہاں کہا نہیں سولا، انہاں کہا کوئی نہیں، انہاں کہا پتہ لگا جی مٹی دا اثر ہوگا، یہ جن سے بہن دینا یہ دا اثر ہوگا، کہ جیڑا ہوگا میرے کام نہیں کر دے 10 برائے تقریر کا تقریر کو جلدی جو میں نے سمجھا کرتی انہی ہم نے شادی آسان نہیں سمجھا 4 دفعہ پانی پیتا میں کبھی پانی نہیں پیتا مگر گلا کھا جاتی ہے میرا پتہ نہیں ہے ساؤنڈ بچانے دیکھتے ہیں اینی وے اللہ تعالیٰ پاؤ میں آتی آہو دعائی ہوتے میں ہی نہیں کر سکتی سامین جی وقت فرمائے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے دین کون سا چنا ہے؟ اسلام۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یاد رکھا یہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا اسلام کے سوا موت نہ مانگنا، جب بھی مرو مسلمان مرو، جب بھی مرو
اسلام کے سوا کوئی اور موت کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. اگلی ساری نہ ختم ہونے والی زندگی برباد، آگ میں جلنا. یہ بت پرستی کی ابتدا کرنے والا عرب کے اندر عمر ابن تھا. نبی علیہ السلام کی غلامی جدوں بھی موت آوے میں سو جاؤں یا اللہ کریم جی ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا کھلے آنکھ سے یہ ہے دین حنیف. اچھا دین حنیف کی تذکر کیوں مانتے ہے؟ توجہ، قرآن کریم گواہ ہے. جیڑی میں آیت کریمہ بڑی فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے میرے مولا تو سامنے ابراہیم. جب ہم کہتے ہیں نا دین حنیف، اس کا مطلب ہے ہر باطل سے مڑا ہوا، ہر باطل سے ہٹا ہوا، ہر گمراہی سے جدا، ایسا دین جو صراط مستقیم. تو جب ہم مسلمان دین حنیف کی بات تو پھر یاد رکھیے یہی کہتے ہیں کہ ہم دین حنیف کے ماننے والے، مطلب یہ کہ ہم ان سب برائیوں سے مڑے ہوئے ہیں. سب برائیوں سے، اونچا بولیے، سب برائیوں سے مڑے ہوئے
لیکن لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی کو بندوق کے زور پہ فورسفلی جبرن ہم کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ پاکستان میں minorities ہیں، there are minorities living in Pakistan, they have the full right of protection of life, protection of their worship and their even place of worship fully protected ہے۔ خبردار کوئی مسلمان یہ جرأت نہ کرے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو گرانے کی، ان کو زبردستی عیسائیوں کو کلمہ پڑھانے کی، نہ، خبردار۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی جرأت نہیں کر سکتا۔ دین میں جبر، اونچا بولیے، دین میں جبر نہیں ہے۔ لیکن یہ حکم جن کے لیے ہے، ان minorities کے لیے جو اسلامی حکومت کو مان کے جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو اسلامی ریاست پاکستان یا آئین کی بغاوت میں اتر آئے، پھر یاد رکھیے، پھر یہ قانون نہیں، پھر ان کے لیے رد الفساد ہے، پھر ان کے لیے ضرب عصب ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کا قانون نہیں، پوری دنیا میں باغی کی کوئی گنجائش نہیں۔ گوانتانامو جیل سے لے کے آپ دیکھ لیں امریکہ نے جس کو باغی سمجھا، اس نے اس کو قتل کیا۔ Where are their human rights? Where are their prisoners of war's rights? The so-called demon and secular, they just say we protect them, but in fact they don't protect them. The Islam and Pakistan will protect them. اگر یہ کربوشن پاکستان کو ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اس جو پی او ڈبلیو ہوتے ہیں نا، پرزنرز آف وارز، ان کے رائٹس ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسی جنہاں ٹور گئے نا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ ہم نے غلط کیا، ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنی ڈومیسٹک کورٹ میں اس کا ٹرائل کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی پریسیڈنٹ پوچھے تو یس وی ہیو دا پریسیڈنٹ، صدام حسین پہ جینوسائیڈ کا کرائم جو تھا کیا گیا، مساکر، خوشی کردوں کی، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، بٹ امریکہ صدام حسین ان دا ڈومیسٹک سزائے موت کا قانون نہیں۔ عراق کی عدالت نے اس کو سزائے موت دینے کے لیے اس کو ڈومیسٹک کورٹ میں ٹرائل کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ ہم نے کربوشن کو سپیئر کیا، ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جانا چاہیے تھا، ہمیں اپنی ڈومیسٹک کورٹ میں اس کو ٹرائل کر کے، کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف کرتا تھا، وہ جنگی قیدی نہیں۔ یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہی از پرزنر آف وار، دیٹس وائی وی آر گوئنگ ان دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ نو، ہی واز ناٹ پی او ڈبلیو، وہ جاسوس تھا، اور جاسوس کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں نے انٹرنیشنل لا پڑھا ہوا ہے، میرا لندن میں سبجیکٹ تھا انٹرنیشنل لا، کرمنل لا۔ یہ پی او ڈبلیو نہیں ہے، یہ سپاہی ہے، اور اس کے ساتھ جو لوگ غدار پاکستان کے خلاف کرتے ہیں ان سب کو سرے عام پھانسی دے دیں گے۔ مگر ہماری حکومتوں کی پتہ نہیں اپنی مسئلے ہیں، میں حکومت جدا جو ہے اور کو جدا، مگر anyway، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ ٹیکنیکل فالٹ کیا، ہم نے لا کو غلط مس یوز کیا۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ سو anyway، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لا دین میں جبر نہیں، باغی کے لیے کوئی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اور میں قد تبین الرشد من الغی، ہم نے باطل کی راہوں کو جدا کر دیا، حق کو ہم نے جدا کر دیا۔ اب ہمارے لیے حکم یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ہر کفر کا انکار کر دو، شیطانیت کا انکار کر دو، شیطانیت کا قرآن کہتا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ان طاغوتی قوتوں کا علل اعلان انکار کرو، یہ تمہارے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں،
اپنی طاقت کے زور پہ باقی تعمیر کروانا چاہتے ہیں، اور میں فمن یکفر بالطاغوت، تم ان بت کدوں کو انکار کر دو گے، میں ویؤمن پہ ایمان دے رہا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ فقط اللہ پہ، اگر اللہ پہ ایمان لے ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس جگہ ہے کو محکم گرا تو تھام لو، روح انفسام لہا، فرمایا جس نے کبھی کھلنا نہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ارے ملک پاکستان میں بت کدوں کی تعمیر کرنا چاہتے ہو، ارے ان کا تقلیدوں کا حق ہے، وہ اپنے بت کدوں کی حفاظت کرے، مگر نبی کا غلام بت کدا بناتا نہیں، بلکہ نبی کا غلام اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ کوئی سزا ابراہیم علیہ السلام نے بت کدوں کو توڑا، پھر جو ہے سلسلہ چلتا رہا، ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے بت کدے میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہیں، میرے نبی کے ہاتھ میں تلوار یا چھڑی ہے، میرے نبی ایسے بتوں کو جو ہے وہ چھڑی لگاتے ہیں، علی کا وار ہوتا ہے، بت جو ہے وہ منہ کے بل زمین پہ گرتے ہیں، اور نبی نعرہ کیا لگاتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ تھا میرے نبی کا نعرہ جب بت گرائے جاتے ہیں، نبی نے بت کدے بنائے نہیں، زہق الباطل، یہ ترانہ پڑھنا ہے، جاء الحق، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل نے بھاگنا ہے۔ چلو اس کا فرد کریں، اللہ کرے اس پاکستان سے بھی باطل بھاگ جائے، انڈیا کے وہ سارے ناسور قیامت تک آباد رکھیں، اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کو آباد رکھیں، جہاں اسلام کا بول بالا ہو۔ لیکن سچی گل ایسی چند دے ہر طبقہ ایک دوسرے کی کردار کشی پہ لگا ہے، سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے، بیوروکریسی کو دیکھ لیجئے، تاجروں کو دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ میں بات ممبر علماء بھی ایسے ہیں جو علماء کے روپ میں پاکستان میں وہ نوچ رہے ہیں، عرب میں یہی اتنے معاملات چکے تھے، نماز جنازہ جب عرب میں پتوں کی ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھا، لیکن کرتے کیا تھے؟ چور لٹیرا بدماش وہ اس کی مسجد پہ کھڑے ہوتے، نہ خدا کا نام لیتے، نہ نبی کا نام لیتے، نہ اللہ رسول کی تعریف کرتے، اس مردے سردار کی ایک بڑا سردار تھی جس نے یہ بھی کیا، اتنے بندے مارے، یہ کیا، جھوٹی تعریفیں۔ آج ہم بھی یہ رسمیں ایجاد ہو چکی، ہم بھی یہ نہیں دیکھتے، جھوٹی تقریریں کرتے رہتے ہیں، رشوت لیتا ہوئے چور بساری اور چوری کرتا ہوئے، ڈکیتی کرتا ہوئے، مرنے کے بعد ہم بھی اس کو لڑا دڑا کے نا وہ تزکیے کی کھونٹی پہ لٹکا دیتے، کہ چودھری بڑے جنگے سامنے سال بعد ختم نہیں دے، اونٹ کو زندہ گھڑے میں پھینک دینا گردن میں۔ یہ تھا کہ یہ سردار مرے گا، جو مرن کے بعد اٹھے گا کہ یہ اونٹ کی سواری کرے گا، نہ بھی اونٹ کو مار چلنا، جلا دے گا اس کو، سر عام داغ پہ گناہ دیتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے چاہ سے جی آرٹ کی خدمت ہوتی ہے، ان آرٹ کی خدمت والوں کو نا کی انہوں نے ارتگل جتنے کنجریاں نچن والے نچان والے اتنی یہ ہمارے معاشرے کی کیا عکاسی کرتے ہیں، ساس بہو کے سسر بہو کے ساتھ بدکاری، دیور بھابھی کے ساتھ، مطلب اس طرح کی اور شادیشدہ عورتوں کے افیئر دکھائے جا رہے ہیں ڈراموں میں۔ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ڈرامہ کیوں لگا جس میں یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے۔ میں نے یقین کیجئے کبھی ڈرامے نہیں دیکھے، لیکن یہ میں اپنے بچوں کو بھی دکھاتا ہوں کہ پتر دیکھو میرے نبی نے دینیاں برتنا ہے، نبی کا نام آئے تو عقیدت سے سر جھک جائیں۔ یقین کیجئے میرے بچوں کا کوئی حال یہ ہے، پاڑے کا پتہ نہیں، میرے پتر پینٹ سے بھی پھڑی ہو گئے تھے نا، اللہ اکبر دے نعرے مار کے نہیں کرتا نہیں۔ جب جو بچوں کو دکھائیں گے نا وہی بچے بنیں گے۔ اگر بچوں یہ دیکھیں گے کہ سسر کا بہو کے ساتھ شادی شدہ عورت کے افیئر، تو بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟
یونیورسٹی کالج میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا تصور نہیں، یہاں پہ ہمارے ہاں تصور بیٹی کا ہے، ماں کا ہے، بہن کا ہے اور بیوی کا۔ کوئی بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہے، یا بیوی ہے یا بیٹی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے۔ ہم اپنے بچوں کی خود تربیت کریں، مگر بدقسمتی اس قوم کی ہمیں اسے انکار کرنا ہوگا، کہنا ہوگا کہ ہم اس سے بری ہیں۔ یا اللہ ہمیں اسلام پہ چلنا سکھا، بلکہ میں اقبال کی زبان میں کلام کرتا ہوں، ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام محفل میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام محفل میں، وہ حقوق نسواں کے نام لینے والوں، ہیومن رائٹس کے چیمپئن بننے والوں، ارے قد کے دانوں کو نہیں دیتے، تمغے ڈاکٹر عبدالقدیر کو دیتے ہیں، عزیز بھٹی کو دیتے ہیں، جو ملک کے لیے کام کرے، جو لوگوں کے معاشرے کے لیے کام کرے، ناچنے والی یہ کام نہیں کرتی، یہ معاشرے کو بگاڑ کے رکھا۔ بدقسمتی ہماری اس قوم کی۔ تو برادران اسلام بات کا بھی بتائے، بس آخری بات یاد کر لیجئے کہ ملت ابراہیمی، ملت ابراہیم، ہم تو خدا کے سامنے جھکنا ہے، جس کے پاس مال ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں اینیمل رائٹس والے کتنا ظلم، جی جانوروں پہ ظلم، اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کبھی کہا کہ پوری دنیا میں روز میک ڈونلڈ میں کتنے جانور وہ جو پیزے کے لیے اور وہ برگرز کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں؟ کبھی کسی کے ذہن میں آیا کہ ڈیلی بیسس پہ لاکھوں جانور میک ڈونلڈ اور کے ایف سی اور ہارڈیز کے لیے ذبح کر دیے جاتے ہیں، بلکہ جھٹکا کر دیے جاتے ہیں؟ کسی نے بات کی ہے؟ نہیں کی ہے، کیونکہ ان کو صرف اسلامی شعار سے ان کو تکلیف ہے۔ وہ جی غریبوں کو دے چھڑو، مجھے صدقہ کر دیو،